سود کیا ہے، اس کی حرمت کی کیا وجہ ہے؟ کوئی دلیل عنایت فرما دیں۔ سود مسلمان اور مسلمان کے درمیان یا مسلمان اور ذمہ کافر کے درمیان مال معصوم میں ہوتا ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ شرط کے طور پر 1 روپیہ دے کر کے کہے اپنے مسلمان بھائی سے یا ذمہ کافر سے کہ اس کے بدلے 2 روپے لوں گا، تو یہ جو دوسرا روپیہ زیادہ لے رہا ہے یہ ذاتی کسی عوض کے مقابل نہیں ہے، اور ایسی ذاتی جو کسی عوض کے مقابل نہ ہو ناجائز و حرام ہے۔ اور حدیث میں آیا کل قرض در منفعۃ فهو ربا، ہر وہ قرض جو کسی منفعت کو کھینچ کر لائے وہ سود ہے۔ مسلمان کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان ایسی معاملت ناجائز و حرام و سود ہے، اسی طور پر جو بیان کیا گیا کہ شرط کے طور پر ہو، اور اگر انعام کے طور پر آپ نے کسی کی مدد کی اور آپ نے اس کو بغیر شرط کے قرض دے دیا اپنے مسلمان بھائی کو، اس نے خوش ہو کر کے آپ کو 100 کے بجائے 101 روپے واپس کر دیے، تو یہ آپ کے لیے حلال و طیب اور خالص مباح ہے۔ اور اگر شرط کے طور پر مسلمان نے یہ معاملہ کسی کافر سے کیا، اور اب دنیا کے پردے پر کوئی کافر ذمہ نہیں، سب حربی ہے، اور اس نے شرط کے طور پر یہ معاملہ کیا کہ میں 10 کے 20 لوں گا، تو یہ سود نہیں ہے، اس لیے کہ سود کی شرط یہ ہے کہ مال معصوم ہو، اور ڈیلنگ میں سامنے مسلمان ہو، تو یہاں پر سامنے مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اور اس کا مال معصوم نہیں ہے، لہذا یہ جائز اور خالص مباح ہے۔ یہی حکم ڈاکخانوں کا، بینکوں کا اور کافروں کی کمپنیوں کا ہے کہ ان سے بغیر بدعہدی کے خالص ان کی رضامندی سے جو کچھ ملے وہ مسلمان کے لیے خالص مباح ہے۔ ہاں، بدعہدی یہ ہمارے نزدیک اور ہمارے دین اسلام میں کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے کہ اس سے معاہدہ کر کے اس کا عہد توڑا جائے، لہذا اگر کسی سے کوئی چیز خریدی، یہ ایک معاہدہ ہے اور یہ ایگریمنٹ ہے، اور خریدنے کے بعد اس کو غافل رکھ کر کے یا کسی طور پر جو ہے اس کی ثمن ادا نہیں کی، تو وہ مال اس مسلمان کے حق میں حلال نہیں ہوگا۔ سوتیلے بھائی بہنوں کے لیے اور خالہ، پھوپھی، چاچی کو زکوٰۃ دینے کا کیا حکم ہے؟ دے سکتے ہیں۔ سود کے پیسے ہیں، کسی نے پوچھا ہے کہ یہ پیسے وہ ٹرانسپورٹ کے لیے دے سکتے ہیں؟ اکثر جگہ سے دینی محفل کے لیے بسز کوسٹر چلائی جاتی ہیں، فری میں لے کر جاتی ہیں، ان کے فنڈز میں وہ روپیز بنا ثواب کی نیت کے دے سکتے ہیں؟ اس کے پیسے سود کے پیسے ہیں۔ سوال تفصیل سے کیا جائے کہ جن پیسوں کا مطلب سود سمجھو ان کو کس طرح سے حاصل کیا۔ اگر وہ بینک یا ڈاکخانے کی رقم ہے جو زائد رقم بنتی ہے جمع پر، تو اندیار میں وہ سود نہیں ہے۔ کفار سے جو کچھ ان کی مرضی سے ملے وہ خالص مباح ہے، اور اگر
مسلمان سے ایسا معاملہ کیا شرط لگا کر کے کہ 1 کے بدلے 1 روپے کے بدلے 2 روپے دوں گا کہ یہ بے شک سود ہے. پہلی صورت میں وہ رقم خالص میں ہے جہاں سارے صرف کرے، اور دوسری صورت میں وہ حرام ہے بے نیت کے سبب اس کو فقراء پر تصدق کرنا ضروری ہے، لازم ہے. اگر جیسے ہم کام کرتے ہیں، مسلمان لوگ کام کرتے ہیں، اپنی مزدوری کے پیسے لیتے ہیں، تو کیا وہ حلال ہے؟ کس کا؟ بینک کے اندر یا بینک؟ اور کوئی کام ہے اس کا بیاض تو الگ ہے، ایک کام ہو رہا ہے جو دوسرا کام ہے وہ کام کرتے ہیں. اچھا، وہ حلال ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کوئی سود خور کیا نوکری کرتے ہیں، اس کے 2 کام ہیں، ایک یہ سود کا کام ہے اور دوسرا کوئی اور کام ہے، جیسے کہ پینٹنگ. ہاں کوئی حلال روزی، تو اس میں جو ہے اگر اس کے یہاں کام کرتے ہیں دوسرا جو کام کرتے ہیں تو وہ جائز ہے. نوکری جائز نوکری جو ہے وہ مسلمان کے پاس ہو یا کافر کے پاس ہو، کسی کے پاس ہو، جائز نوکری جائز ہے. اور ناجائز نوکری جو خود ناجائز ہو یا اس میں کوئی ناجائز شرط ہو تو وہ کسی کے یہاں ہو، وہ ناجائز نوکری جو ہے ناجائز ہے. اور جبکہ اس کے 2 کام ہیں تو اس کا مال جو ہے وہ مخلوط ہے، اور مخلوط مال کا حکم یہ ہے کہ لینے والے کے لیے جو ہے جب تک کہ یہ یقین نہ ہو اور ظن غالب نہ ہو کہ اس نے معین جو ہے اسی حرام پیسے سے دیا ہے، اس کو معین کر کے دیا ہے، تو وہ اس کے حق میں جو ہے وہ حلال ہے. معلوم نعرف حرام بعینہ وبہ ناخذ. امام محمد نے فرمایا کہ جب تک ہم جو ہے کسی معین مال حرام کو نہ جانے ہمارے لیے حلال ہے، اور یہی ہمارا جو ہے ماخوذ ہے. مجھے روپیوں کی اشد ضرورت اور بلا سود قرضہ نہیں مل رہا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے جس سے پیسہ آئے، بھائی میرے، سود پر لینا اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں. جو اللہ اور اس کے رسول جسے حرام کر دیا اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں. اب آپ سود لینا، پیسے سود سے لیں گے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یا مکان لینا چاہتے ہیں یا دکان بڑھانا چاہتے ہیں؟ بھائی آپ سود پر مت لیں، محنت مزدوری کیجئے، کہیں کام کیجئے، کسی دکان پہ کام کریں جو آپ کی شایان نشان. سود سے پیسے لینے کی کیا ضرورت؟ جو سود میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ان سے پوچھئے آپ جو حال ان کا ہوا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو اس لیے میرے بھائی میں کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ پیسہ جو ہے وہ سود پر لیں. کسی اپنے احباب، جاننے والے، عزیز، اقارب، خیش، ان سے آپ ادھار لے کر کے کام چلائیے، اور سود پر ہرگز مت لیجیے گا پیسہ. سورج گرہن، چاند گرہن کے دوران اگر کوئی حاملہ عورت چاند اور سورج کو دیکھ لے تو کیا اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے؟ عموماً لوگ سورج اور چاند گرہن کو منحوس سمجھتے ہیں. دیکھیے منحوس وغیرہ تو نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہم نے حدیثوں کی کتابوں میں یہ پڑھا، چاند گہن جب ہوتا یا سورج گہن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے اور آپ اس موقع پر نماز پڑھا کرتے یا پڑھایا کرتے. جب تک چاند گہن ہو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں آدمی کو لگ جانا چاہیے. اس قدر تو شریعت ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا ہونٹ اگر یہاں سے کٹا ہوا پیدا ہو تو کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے سورج گرہن کے موقع پر کچھ کاٹا ہوگا جس کی وجہ سے ہونٹ کٹا ہوا، یا کان کا کچھ حصہ کٹا ہوا نظر آئے وغیرہ. شرم تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. البتہ اگر یہ کوئی تجربہ ہے، کسی صاحب کا یہ مشاہدہ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن شرم اس میں یہ کہ صاحب سورج گہن ہو تو کوئی عورت حاملہ اگر چاند یا سورج کو دیکھ لے تو اس کے حمل پہ کسی قسم کا فرق پڑتا ہے، ہم نے کہیں نہیں پڑھا. اور یہ جو ہے کہ کان کٹا ہوا، ہونٹ کٹا ہوا، یہ بھی لوگوں کے اپنے ذاتی تجربے ہیں. شریعت میں کوئی ایسی بات ہم نے نہیں پڑھی کہ سورج گہن کے موقع پر کوئی ایسا معاملہ. سود اور اسٹاک ایکسچینج کا پیسہ مسجد کی تعمیر آرائش میں لگانا کیسا ہے؟ جبکہ مسجد انتظامیہ اس بات سے باخبر ہے، کیا ایسی مسجد میں نماز ادا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے نماز تو ہو جائے گی، نماز کا مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے
کہ اسٹاک ایکسچینج یا ایسے پیسے جو ناجائز ہیں، جس کو خود آپ نے لکھا کہ سود ہے، سود کا پیسہ کسی بھی نیک کام میں نہیں لگے گا۔ اگر سود کا پیسہ کوئی انفرادی ہے، جیسے کسی سے آپ نے سود لیا، وہ شخص معین ہے کہ اس سے نفع لیا، اس کا حل یہی ہے کہ اسی کو واپس کیا جائے گا۔ اگر کوئی ادارے ہیں، شخص معین نہیں کہ یہ نفع کس سے ملا، کس کو دیا جائے، ایسی صورت میں جتنا بھی نفع ہے بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دیا جائے گا۔ مسجد میں حلال اور طیب پیسہ لگے گا، بلکہ وہ کسی اور کے لیے بھی حلال نہیں۔ یہ جب صدقہ کرے تو ثواب کی نیت بھی نہ ہو، لیکن صدقہ کسے کرے؟ جو بالکل زکوٰۃ خیرات کا مستحق ہے، یہ اس کو صدقہ کرے۔ اسپیک ایشیا آن لائن سروے کمپنی ہے جو 11,000 روپیز سے رجسٹریشن کرنے کے بعد ویکلی سروے کرتی ہے۔ اس سروے کرنے کے ویکلی 1,000 روپے دیتی ہے، اور اگر ان کا سروے نہ بھریں تو کوئی پیسہ نہیں دیتی ہے۔ اس مسئلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ پیسہ جائز ہے یا نہیں؟ 11,000 سروے بتائیں۔ یہ وہی ہے جو جی پرسوں کو سیلانی میں پوچھا تھا۔ کیا 11 جی دیا ہے، اسپیک ایشیا آن لائن سروے کمپنی ہے اچھا جو 11,000 روپیز سے رجسٹریشن کرنے کے بعد ویکلی سروے کرتی ہے 11,000 جمع کیا جاتی ہے۔ جی اچھا پھر اس سروے کرنے کے ویکلی 1,000 روپے دیتی ہے، اور اگر ان کا سروے نہ بھریں تو کوئی پیسہ نہیں دیتی۔ اس مسئلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ پیسہ جائز ہے یا نہیں؟ سروے سے کیا مراد ہے؟ اگر یہ پیسہ انعام کے طور پر دیا جاتا ہے تو یہ جائز ہے، اور اگر اس میں جو رقم جمع کی گئی وہ رقم پوری کی پوری ڈپازٹ رہتی ہے اور اس میں خطرہ نہیں ہے اس کے ضائع ہونے کا یا دبائے جانے کا، اور یہ جو سروے کی رقم ہے وہ محض انعام کے طور پر دی جاتی ہے، تو سروے کی رقم جائز ہے۔ لیکن یہ 11,000 روپے جو ہے، یہ میری سمجھ میں اب بھی نہیں آ رہا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے وہ کاہے کے لیتی ہے۔